بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، معزز سامعین، اسلامی تقویم یعنی اسلامی کیلنڈر چاند کی تاریخ کی بہت زیادہ اہمیت اور افضلیت ہے، جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں نے تفصیل سے اس کا ذکر کیا۔ ویسے تو چاند کی تاریخ کے علاوہ شمسی انگریزی تاریخ کا استعمال کرنا بھی جائز ہے، درست ہے، غلط نہیں ہے، لیکن اس حد تک انگریزی تاریخ کا استعمال کرنا کہ امت مسلمان چاند کی تاریخ کو کلی طور پر بھول ہی جائے اور اسے چاند کی تاریخ کا مکمل علم ہی نہ ہو، نہ چاند کے مہینوں کا علم ہو، نہ چاند کی تاریخ کا علم ہو، تو ایسی صورتحال میں اگر مسلمان اس طریقے سے چاند کے مہینوں اور چاند کی تاریخوں سے غفلت برتیں گے تو اس صورت میں سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ اس لیے چاند کی تاریخ کا یاد رکھنا، چاند کے مہینوں کو یاد رکھنا، یہ فرض کفایہ کے درجے میں ہے۔ جیسا کہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر بیان القرآن میں سورہ توبہ آیت نمبر 36 ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اس کے تحت حضرت فرماتے ہیں، لکھتے ہیں بیان القرآن میں، چونکہ احکام شرعیہ کا مدار حساب قمری پر ہے، اس لیے اس کی حفاظت فرض علی الکفایہ ہے۔ چونکہ احکام شرعیہ کے بہت سارے مدار وہ قمری کے اوپر ہے، چاند کی رمضان کے مہینے میں چاند کی 1 تاریخ ہوگی تو رمضان کا مہینہ شروع ہوگا، پھر شوال کی 1 تاریخ ہوگی تو عید الفطر آ جائے گی، اسی طریقے سے ذی الحج کی 10 تاریخ ہوگی تو قربانی کا دن ہوگا، رجب کی 15 تاریخ ہوگی تو پھر شعبان آئے گی۔ اس طریقے سے بے شمار احکام کا دار و مدار وہ چاند کی تاریخ کے اوپر ہے، اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ اس کی حفاظت فرض علی الکفایہ ہے۔ فرض علی الکفایہ یعنی جس طریقے سے نماز جنازہ وہ فرض کفایہ ہے، اسی طریقے سے چاند کی تاریخ کی حفاظت کرنا یہ بھی مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر تمام لوگوں نے مل کر کے اس فرض کو چھوڑ دیا اور کسی نے بھی اس کو ادا نہیں کیا، کسی نے بھی اس کی طرف توجہ نہیں دی، تو اس صورت میں سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ لیکن اگر اس کی طرف توجہ دی جاتی رہے اور کچھ لوگ اس سے غافل رہیں تو اس صورت میں سب کے سب گنہگار نہیں ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ چاند کے مہینوں اور تاریخ کی حفاظت کرنا اور اس کو یاد رکھنا ضروری ہے، چونکہ یہ فرض علی الکفایہ ہے۔ آگے فرمایا، پس اگر ساری امت دوسری اصطلاح کو اپنا معمول بنا لے جس سے قمری حساب ضائع ہو جائے تو سب گنہگار ہوں گے۔ یعنی اگر ساری امت مل کر کے وہ انگریزی تاریخ کو استعمال کرنا شروع کر دے اور چاند کی تاریخ کو بھول جائے، اسے ختم کر دے اور اس کی طرف توجہ نہ دے، تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس صورت میں سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ اور اگر وہ محفوظ رہے تو دوسرے حساب کا استعمال بھی مباح ہے، یعنی چاند کی تاریخ بھی محفوظ رہے اور اس کا بھی استعمال ہوتا رہے تو اس صورت میں دوسری انگریزی تاریخ کا استعمال بھی جائز ہے، لیکن خلاف سنت سلف ضرور ہے، یعنی اکابرین بزرگان دین صحابہ اور انبیاء کے طریقے کے خلاف پھر بھی رہے گا، اس لیے کہ انبیاء صحابہ اور اکابرین بزرگان دین کا طریقہ یہ رہا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ چاند کی تاریخ کو زیادہ سے زیادہ رواج دیا ہے، اور فرمایا حساب قمری کا برتنا بوجہ اس کے فرض کفایہ ہونے کے لابد افضل و احسن ہے۔ یعنی حضرت فرماتے ہیں کہ قمری کے ذریعے سے اگر حساب رکھا جائے اس کے فرض کفایہ ہونے کی وجہ سے تو وہ افضل ہے اور زیادہ بہتر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ چاند کی تاریخ، قمری مہینوں کی ترتیب اور اس کو یاد رکھنا، اس کو محفوظ رکھنا، اس کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں استعمال میں لانا یہ انتہائی ضروری ہے، فرض علی الکفایہ ہے۔ اگر سب کے سب اس کو چھوڑ دیں گے تو اس صورت میں سب گنہگار ہوں گے۔ اس کے علاوہ چند اور وجوہات ہیں کہ جن کی بنا پر چاند کی تاریخ کو محفوظ رکھنا یقیناً فرض کفایہ ہے اور ایک مسلمان کے لیے اس کے ایمانی، دینی، ملی حمیت کا تقاضا بھی ہے۔ پہلی بات
چونکہ شرعی احکام کا دار و مدار تقویم پر ہے، اس لیے اس کو محفوظ رکھنا ضروری ہے، اور اس کو محفوظ رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ روزمرہ کی زندگی میں اس کو چاند کی تاریخ کو استعمال میں لایا جائے۔ دوسری وجہ، جب شرعی احکام کا تعلق تقویم سے ہے تو اس نیت سے اس کا استعمال بذات خود ثواب ہے۔ چونکہ شرعی احکام کا تعلق وہ چاند کی تاریخ سے متعلق ہے تو اس کا استعمال اور اس کی حفاظت یہ بھی ثواب ہے، کیونکہ جس طریقے سے عبادت کرنے سے ثواب ملتا ہے اسی طریقے سے وہ چیز جو عبادت کی حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے اس چیز کے استعمال کرنے سے بھی ثواب ملتا ہے۔ تو قمری مہینوں کے نام چونکہ اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، جو چاند کے مہینے ہیں محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، ان کے نام چونکہ اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، لہذا اگر کوئی انسان ان ناموں کو بولتا ہے یا ان ناموں کو لکھتا ہے تو اس صورت میں اسے ثواب بھی ملے گا۔ تو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چاند کے مہینے اور چاند کی تاریخ لکھنے اور بولنے میں ثواب بھی ہے، چونکہ ان کے نام اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ تیسری وجہ، قمری تقویم یعنی چاند کی تاریخ کا استعمال، چاند کے کیلنڈر کا استعمال انبیاء کرام، صحابہ کرام اور سلف صالحین، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین کا طریقہ رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ انبیاء کرام، صحابہ اور بزرگان دین کا جو طریقہ رہا ہو، جو معمول رہا ہو، جس تاریخ کو انہوں نے رواج دیا ہو، وہ تو خود ایک برکت کی چیز ہے۔ اور چوتھی وجہ کہ چاند کی تاریخ قمری تقویم سے اسلامی تشخص برقرار رہتا ہے، یعنی اسلامی معیار برقرار رہتا ہے، اس شاعر اسلام کی اس کے ذریعے سے حفاظت ہوتی ہے۔ پانچویں وجہ، صرف شمسی تقویم کے استعمال میں کسی درجے میں عیسائیوں سے مشابہت ہے، یعنی اگر مسلمان صرف اور صرف انگریزی تاریخ استعمال کرے گا تو اس سے عیسائیوں کے ساتھ مشابہت پیدا ہوگی، کرسچن کے ساتھ مشابہت پیدا ہوگی، انگریزوں کے ساتھ مشابہت پیدا ہوگی، اس وجہ سے کہ عیسائی وہ صرف اور صرف انگریزی تاریخ استعمال کرتے ہیں، اسلامی چاند کی تاریخ استعمال نہیں کرتے ہیں۔ اب اگر مسلمان بھی صرف انگریزی تاریخ استعمال کرے تو گویا کہ یہ بھی عیسائیوں کے طریقے پر چل رہا ہے، جس کو شریعت اور اسلام پسند بالکل بھی نہیں کرتا ہے۔ اس لیے بھی مسلمان کے لیے ضروری ہے، اس کو چاہیے کہ وہ چاند کی تاریخ کو یاد رکھے، اس کی حفاظت کرے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا طبقہ، اس کو چاند کی نہ تاریخ کا علم ہے، نہ اسے چاند کے مہینے کا علم ہے، اور اس سے اگر چاند کے مہینے کے بارے میں پوچھ لیا جائے تو اسے کوئی مہینہ بھی یاد نہیں ہے، ترتیب سے بھی یاد نہیں ہے، اور انگریزی مہینوں کے بارے میں اگر پوچھ لیا جائے، انگریزی تاریخ پوچھ لی جائے تو وہ فوراً فٹافٹ اس کو گنا بھی دیتے ہیں اور بتا بھی دیتے ہیں، لیکن چاند کی تاریخ، چاند کے مہینوں کا انہیں علم نہیں ہے۔ بڑی مشکل سے زور مار کے کسی مسلمان کو اگر معلوم ہے تو صرف ایک رمضان کے مہینے کے بارے میں معلوم ہے کہ بھئی رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ 11 مہینے ایسے ہیں کہ ان کا نام بھی نہیں معلوم اور ان کی تاریخ بھی نہیں معلوم۔ یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے، اور اس سے زیادہ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ چاند کی تاریخ کو جاننے کے لیے یا اسلامی کسی تہوار وغیرہ کو جاننے کے لیے انگریزی تاریخ کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور بہت سارے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ فلاں انگریزی تاریخ، فلاں انگریزی کی اتنی تاریخ کو فلاں تہوار ہے، اور فلاں انگریزی اتنی تاریخ کو فلاں دن ہے۔ جس طریقے سے 1 محرم 1442 ہجری نیا اسلامی سال شروع ہوا، تو اب اس 1 محرم اور نیا اسلامی سال 1442 ہجری کب سے شروع ہوگا، اس کو جاننے کے لیے بھی لوگوں کو اس بات کی ضرورت پڑی کہ یہ جانا جائے کہ انگریزی تاریخ کتنی ہے، اور بہت سارے لوگوں کو تو انگریزی تاریخ کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ 21 اگست 2020 کو نیا اسلامی سال شروع ہوگا۔ یعنی اسلامی اور چاند کی تاریخ جاننے کے لیے بھی آج مسلمان کو انگریزی تاریخ کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ کتنے زیادہ افسوس کی بات ہے، اور زیادہ سے زیادہ اگر کوئی زور لگائے اور زیادہ سے زیادہ کوئی توجہ دے تو کسی عورت کی عدت
وفات کی عدت عورت گزار رہی ہے تو صرف اس وقت چاند کی تاریخ کا دھیان رکھا جاتا ہے، دیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ باقی کسی اور موقع پر ان کی طرف توجہ نہیں دی جاتی ہے۔ یہ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ اگر سب لوگ، سب مسلمان اس کو چھوڑ دیں گے تو اس صورت میں سب گنہگار ہوں گے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی پرسنل لائف میں، اپنی روزمرہ کی زندگی میں، اپنی ذاتی زندگی میں چاند کی تاریخ کو زیادہ سے زیادہ اہمیت دے، اس کی زیادہ سے زیادہ ترویج کرے، زیادہ سے زیادہ اس کی اشاعت کریں، زیادہ سے زیادہ اس کو پھیلائیں۔ مسجدوں میں چاند کی تاریخ کا رواج ہو، مدرسوں میں چاند کی تاریخ کا رواج ہو، دینی اداروں میں چاند کی تاریخ کا رواج ہو، دینی تعلیمی تبلیغی اجتماعوں میں، جلسوں میں، ان پروگراموں میں، تقریبات میں، ان تمام چیزوں میں چاند کی تاریخ کو زیادہ سے زیادہ ترویج دی جائے۔ اسی طریقے سے غمی اور خوشی کے موقع پر چاند کی تاریخ کو زیادہ سے زیادہ رواج دیا جائے۔ اپنی پرسنل لائف میں، ذاتی زندگی میں تو ہم کم سے کم زیادہ سے زیادہ چاند کی تاریخ کو رواج دیں، چونکہ چاند کی تاریخ میں اس کو رواج دینے میں اس میں ثواب بھی ہے، انبیاء کا طریقہ بھی ہے، اور بے شمار اور اسلامی تشخص بھی برقرار رہتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی اس کے بے شمار فوائد اور فضائل اور خصائل ہیں۔ اب ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہم چاند کی تاریخ کس طریقے سے دھیان میں رکھیں، یعنی کون سا ہم ایسا طریقہ اپنائیں کہ جس سے چاند کی تاریخ ہمارے ذہن میں رہے۔ اس کے لیے بے شمار چیزیں ہیں۔ آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں، روزمرہ کے کاموں میں کچھ کام وہ چاند کی تاریخ کے حساب سے طے کر لیں، تو اس کے ذریعے سے آپ کو چاند کی تاریخ کو یاد رکھنا بالکل آسان اور سہل ہو جائے گا۔ جیسے، اور اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، جیسے روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، ایک پارہ تلاوت کرتے ہیں، تو چاند کی 1 تاریخ سے قرآن کریم کی تلاوت شروع کریں، اور پہلی تاریخ کو پہلا پارہ، دوسری تاریخ کو دوسرا پارہ، تیسری تاریخ کو تیسرا پارہ، اس طریقے سے روزانہ چاند کی تاریخ کے اعتبار سے قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، تو اس سے آپ کی قرآن کی تلاوت بھی ہو جائے گی 1 پارے کی، اور ساتھ میں آپ کو انگریزی چاند کی تاریخ بھی آپ کو یاد رہے گی۔ میرا تو جو ذاتی معمول ہے وہ یہی ہے کہ چاند کی تاریخ ویسے بھی انشاءاللہ ماشاءاللہ ذہن میں رہتی ہے، محفوظ رکھتے ہیں، یاد رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے یہ طریقہ اپنایا ہے چاند کی تاریخ یاد رکھنے کے لیے کہ چاند کی تاریخ کے اعتبار سے میں روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں، تو اس سے جو تاریخ ہوتی ہے وہی میرا پارہ ہوتا ہے، اور جو میرا پارہ ہوتا ہے وہی تاریخ ہوتی ہے۔ اس سے مجھے میرا پارہ بھی یاد رہتا ہے کہ مجھے کون سے پارے کی تلاوت کرنی ہے، اور مجھے چاند کی تاریخ بھی یاد رہتی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ اپنا معمول بنا کر کے بھی چاند کی تاریخ یاد رکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر کوئی اور آسان طریقہ ہو تو اس کے ذریعے سے بھی آپ چاند کی تاریخ یاد رکھ سکتے ہیں، محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن خلاصہ یہ ہے کہ ہم سب کو، خاص طور پر مسلمانوں کو، ہم سب کو زیادہ سے زیادہ چاند کی تاریخ کو رواج دینا چاہیے، اسے اپنی زندگی میں استعمال میں لانا چاہیے، اسے یاد رکھنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ اس کی نشر و اشاعت کرنی چاہیے، اس کو پھیلانا چاہیے، اور اس کو زیادہ سے زیادہ عام کرنا چاہیے، تاکہ ہم اس چاند کی تاریخ کو، اس کے فوائد اور اس کے خصائل اور اس کے فضائل کو، ہم اس کے ثمرات کو ہم حاصل کرنے والے بنیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔